قدیم طب اور جدید میڈیکل سائنس دونوں مرض کی تشخیص کے لیے اس کی وجوہات کو جاننا بہت ضروری خیال کرتی ہیں۔ انسان کو لاحق ہونے والی جسمانی اور نفسیاتی امراض کی وجوہات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مکمل طور پر مادی، طبیعتی یا جسمانی وجوہات ہیں اور دوسری خاندانی، معاشرتی، ذہنی اور روزمرہ کے معمولات سے متعلق وجوہات ہیں۔ مادی وجوہات کے لیے مرض کی علامات دیکھی جاتی ہیں، متعلقہ اعضاء اور جسمانی نظام کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ جسم کا کون سا عضو درست کام نہیں کر رہا۔ ان تمام حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر مرض کی جزوی تشخیص ہوتی ہے، لیکن مکمل تشخیص کے لیے دوسری قسم کی معلومات ضروری ہیں۔ مثلا معدے کے السر کے ٹیسٹوں نے یہ تو بتا دیا کہ زخم کہاں ہے، کتنا گہرا اور خطرناک ہے، لیکن اس کی مکمل تشخیص کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر کاغذ قلم پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور معلومات کا ایک چارٹ مرتب کرنے لگتا ہے جسے کیس ہسٹری کہتے ہیں۔ اس چارٹ میں لاتعداد معلومات حاصل کی جاتی ہیں، مثلا آپ کھانے میں کیا کچھ کھاتے ہیں، چکنائی اور مسالہ جات کتنا استعمال کرتے ہیں، جسمانی ورزش کتنی کرتے ہیں، کتنے گھنٹے نیند کرتے ہیں، نیند پوری ہوتی ہے یا کمی رہ جاتی ہے، کھانا کتنی بار اور کتنے وقفوں سے کھاتے ہیں۔ یہ تو لائف سٹائل اور طرز زندگی کی معلومات ہوئیں۔ اب ایک اچھا ڈاکٹر مزید کچھ معلومات بھی کیس ہسٹری میں شامل کرتا ہے جو اس مرض پر بالواسطہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثلا آپ کو کوئی پریشانی تو لاحق نہیں ہے، کہیں بے خوابی، بلا وجہ اضطراب، غصہ اور بے چینی تو نہیں ہوتی، کبھی خود کلامی تو نہیں کرنے لگ جاتے، آرام سے چلتے ہوئے اچانک تیز تیز دوڑ تو نہیں پڑتے۔ غرض لاتعداد ایسی معلومات ہیں جن کو کیس ہسٹری کا حصہ بنا کر ایک اچھا ڈاکٹر مریض کے علاج کے لیے ایک پلان مرتب کرتا ہے۔ اس پلان میں مریض کو خوراک کی احتیاطیں بتائی جاتی ہیں، اس کے لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ اگر وجوہات نفسیاتی بھی ہوں تو پھر دوا کو مؤثر کرنے کے لیے مختلف قسم کے مسکن ٹرینکولائزرز بھی دیے جاتے ہیں اور جسمانی ورزشیں بھی بتائی جاتی ہیں جس سے آدمی ذہنی طور پر پرسکون ہو جاتا ہے اور یوں اس کی بیماری کا تشفی بخش اور شاندار علاج ممکن ہو پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بستیوں، شہروں اور ملکوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفتوں کی وجوہات جاننے کے لیے بھی ایک تفصیلی کیس ہسٹری مرتب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آفتوں اور بلاؤں کی کیس ہسٹری مرتب کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک خالصتاً طبیعتی اور مادی اور دوسرا طرز زندگی اور انسانی اخلاق و اقدار سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے حصے کی معلومات کا طریقہ کار یہ ہے کہ زلزلہ کب آیا، مرکز کہاں تھا، کتنا گہرا تھا، زیر زمین کیا ہو رہا تھا، یا اگر طوفان آیا تو کہاں سے سحاب اٹھا، ہوا نے رفتار بدلی اور کس طرح وہ ایک طاقتور عفریت میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح ایک خاص قسم کے مچھر نے صاف پانی میں پرورش پائی، انسان کو کاٹا اور لوگوں کو ڈینگی ہو گیا۔ طاعون کا جرثومہ ایک خاص درجہ حرارت اور طبعی ماحول میں پرورش پاتا رہا اور پھر اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ تو آفات اور وباؤں کی وجوہات جاننے کا ایک طبیعتی طریقہ کار ہے، لیکن انسانی تاریخ میں وباؤں اور آفات کے بارے میں ایک اور سائنسی مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس بھی ہے۔ وہ مفروضہ یہ ہے کہ انسانوں کی کسی بستی، علاقے یا ملک کے افراد انسانوں پر اس قدر ظلم روا رکھتے ہیں کہ انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ یہ ظلم کرنے والے تو چند لوگ ہوتے ہیں، مگر پوری قوم اول تو ان کے ظلم پر خاموش رہتی ہے یا ایک وقت کے بعد اس ظلم پر بھی فخر کرنے لگتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ایسی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ قرآن پاک میں بھی بستیاں تباہ کرنے کا یہی اصول بتایا گیا ہے۔ قوم سمود پر عذاب کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ النمل۔ پوری بستی ان کے ظلم پر خاموش تھی، اللہ نے ان پر ایسی چنگھاڑ بھیجی کہ وہ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو گئے۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہر عذاب، آفت اور وبا کا قرآن میں یہی پس منظر بتایا ہے، لیکن بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک دنیا میں وباؤں کی صورت لاتعداد بیماریاں پھیلیں جنہوں نے بستیاں اجاڑ دیں۔ کیا ان آفتوں کے پیچھے بھی قدرت کا یہی اصول کار فرما تھا؟ صرف ایک وبا کی کیس ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گزشتہ 1400 سالوں میں سب سے بڑی وبا یا آفت پلیگ یا طاعون تھی جو 1331 سے 1353 تک 22 سال یورپ پر راج کرتی رہی، اور محتاط اندازے کے مطابق اس کی وجہ سے یورپ کی 70% آبادی موت کی آغوش میں چلی گئی۔ اسے تاریخ میں کالی موت، بلیک ڈیتھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس کی طبیعتی وجوہات یہ تھیں کہ منگولیا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں گرم مرطوب موسم کی وجہ طاعون کے جرثومے یرسینیا پیسٹس کی پیدائش ہوئی۔ موسم کی وجہ سے افزائش بہت تیز ہوئی اور پھر تاجروں اور منگول افواج کے ہمراہ یہ جرثومہ اڑتی ہوئی مکھیوں کے ساتھ ساتھ دیس بدیس سفر کرنے لگا۔ طاعون کا یہ جرثومہ جہاں سے گزرتا لوگوں کو طاعون کا شکار کرتا جاتا، لیکن ایشیا اور افریقہ میں اموات کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوئی۔ مگر اس جرثومے کے سفر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس آفت، وبا اور بلا کے اصل ہدف کے لیے یورپ کی سرزمین کا انتخاب کر رکھا تھا۔ کریمیا کی بندرگاہ کافا پر یہ جرثومہ ہزاروں میل کا سفر کر کے 1347 میں پہنچا۔ اٹلی کے شہر سسلی میں اکتوبر 1347، وینس میں جنوری 1348، انگلینڈ اور پرتگال میں جون 1348 اور پھر فرانس، جرمنی اور یورپ سے ہوتا ہوا واپس منگولیا کے پڑوسی ملک روس میں 1350 میں پہنچا اور موت نے یورپ کا چکر مکمل کر لیا۔ کالی موت میں 70% یورپی آبادی ختم ہو گئی اور 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ انسانی تاریخ کی اس سب سے بڑی آفت کا جرثومہ چین سے لے کر ایشیا اور افریقہ ہر جگہ گیا، لیکن تباہی کے لیے اس کا انتخاب یورپ ہی کیوں ہوا؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اس طاعون سے پہلے کی 3 صدیوں میں یورپ نے باحثیت مجموعی ایسے لاتعداد مظالم کیے تھے کہ اللہ نے ان پر کالی موت مسلط کر دی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1096 سے لے کر 1271 تک 200 سال مسیحی یورپ نے 9 صلیبی جنگیں لڑیں، جن میں یورپ کا بچہ بچہ جوش و خروش سے شریک ہوا۔ ان صلیبی جنگوں میں لاکھوں بے گناہ انسانوں کا قتل عام کیا گیا۔ جنگوں کے اختتام کے بعد پادریوں اور چرچ کو ایسا بے پناہ اختیار حاصل ہو گیا کہ انہوں نے عالموں، فلسفیوں اور سائنسدانوں کو منحرف کے فتوے لگا کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل کو تاریخ میں وچ کرافٹ کہتے ہیں۔ یہ قتل و بربریت 1300 عیسوی میں شروع ہوئی اور اسی دوران کالی موت یورپ آ پہنچی۔ اس وقت یورپ کے شہروں کے بیچوں بیچ آگ جلائی جاتی اور ان میں منحرفین کو پھینک دیا جاتا۔ شہر کے لوگ جوک در جوک تالیاں بجاتے اور مسرت سے جھومتے۔ یہ سب اپنی مستی میں گم تھے کہ میرے اللہ کا پیدا کردہ جرثومہ منگولیا سے ان کی طاق میں سفر کرتا ہوا یورپ جا پہنچا اور اس نے 3/4 یورپ کو موت کی نیند سلا دیا۔ کوئی ہے جو اس بات پر غور کرے ہمارے ہاں کورونا کیوں پھیل رہا ہے؟ کیا یہ وجہ تو نہیں کہ پہلی جنگ عظیم سے لے کر آج تک یورپ اور امریکہ نے کروڑوں بے گناہ انسان اس کرۂ ارض پر قتل کیے ہیں؟ کیا کورونا کہیں اللہ کی تخلیق کردہ ایک آفت تو نہیں ہے جو چند دن چین میں رہ کر اب اپنی منزل کی جانب موت کا پروانہ لے کر پہنچ چکی ہے؟